جو ایک انالیسس سامنے آیا ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ آئل پرائسز ہے، $115 فی بیرل کے قریب یہ صورتحال ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہارموز کھلتی ہے، ایک بزنس ایز نارمل ہوتا ہے، کیونکہ جنگ سے پہلے بھی $65-70 پر بیرل کا آئل تھا. تو ہم اور ایک آئل گلٹ کی سچویشن بھی ہم دیکھتے تھے. تو از اٹ فیئر ٹو اسیس کہ یہ گوئنگ فارورڈ ایئر اینڈ اور اس کے بعد جو ہے ہم آئل پرائسز کو سنک کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور شاید سبسٹینشلی سنک ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ یو اے ای کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد؟ جی یہ اصل میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ دوسرا موقع ہے ریسنٹ ہسٹری میں کہ جو پروڈکٹ کی پرائسز ہیں، پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول وغیرہ، وہ ڈی لنک ہو گئی ہیں آئل کی پرائس سے. ان کا پریمیم بہت بڑھ گیا ہے. مثلا ڈیزل ہے، ڈیزل پہ $40-50 کا پریمیم ہے. تو برینڈ بے شک نیچے بھی رہے، ان کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، اسپیشلی جو مڈل ڈسٹلیٹس ہیں جیسے ڈیزل ہے یا جیٹ فیول ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ریفائننگ کیپیسٹی جو ہے وہ ساری اس علاقے میں ہے جو ہرموز سے افیکٹ ہو رہا ہے. جی تو یہ سارا جو آپ فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وار ریلیٹڈ، وار ریلیٹڈ. جی یعنی ریلائنس جو انڈیا میں ہے وہ اس کو جو آئل مل رہا ہے وہ جہاں سے بھی مل رہا ہے، لیکن وہ جو پریمیم ہے ڈیزل پر وہ $40-45 کا لے رہا ہے. تو یہ چیز برقرار رہے گی جب تک ہرموز کا معاملہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس اسیوم کہ ہرموز کا معاملہ ختم ہوتا ہے مہینے میں، 2 مہینے میں، جب بھی ختم ہوتا ہے. لوکنگ فارورڈ پوسٹ ہرموز بتائیے. اس کے بعد تھوڑا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. جب یہ اوپیک پلس تھا تو ڈفرنس بٹوین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو تھا یہ تقریباً 3 ملین بیرل کا ہوتا تھا، اور اس وقت جو اس کی میجورٹی تھی اس 3 ملین بیرل کی، زیادہ پروڈیوس کرنے کی یا کم کرنے کی، وہ سعودی عرب کے پاس تھی. تو سعودی عرب کا بڑا رول تھا اوپیک کی پرائسنگ میں. مگر وہ یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ تھا، 3 ملین کا ڈیفیسٹ تھا، مگر آپ یو اے کو کیوں نہیں کاؤنٹ کر رہے؟ یو اے کی کیپیسٹی تو زیادہ ہے. نہیں اب وہ بڑھ گیا نا. نہیں سعودی عرب تو 10-11 ملین تک پروڈیوس کر سکتا ہے، لیکن جو ڈفرینشیل تھا بٹوین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ وہ 3 ملین بیرل کا ہوتا تھا. وہ سوئنگ کیپیسٹی سعودی عرب کے پاس تھی. اب وہ معاملہ بدل گیا. اب جو یو اے ای نے قدم لیا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پیٹرولیم پرائسنگ سے ہٹ کر ایک پولیٹیکل سٹیپ بھی ہے. تو اب اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ایک کیپیسٹی نکل گئی اوپیک کی کنٹرول سے. تو اب اگر وہ کم بھی کر دیں اپنی پروڈکشن پرائز بڑھانے کے لیے تو وہ ممکن نہیں ہوگا. اوپیک کا جو اسٹرینتھ تھی وہ نہیں رہے گی. اس کے ساتھ امپیکٹ سعودی عرب یو اے ای پہ یہ ہے کہ جو بھی اگر وہ کیپیسٹی نکالیں گے تو اوپیک اس کو فل بھی کر سکتا ہے، یا اگر اوپیک پروڈکشن جاری رکھے گا تو پرائس بہت گر جائے گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی عین ممکن ہے. تو پھر نقصان تو یو اے ای کا بھی بہت زیادہ ہوگا، سب کا ہوگا، پورے اوپیک کنٹریز کا، اسپیشلی سعودی عرب پہ بڑا سیریس امپیکٹ آئے گا. تو اس لیے یہ اتنا آسان صورتحال نہیں. لیکن جو ان کے اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہیں جو انہوں نے پبلکلی بتائے ہیں، ان کا یہ ہے کہ جی کہ ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، اپنی ریلیٹڈ جو کیپیسٹیز ہیں اس کو بڑھانے کے لیے. ہماری کیپیسٹی ابھی 5 ملین بیرل تک کی ہو گئی ہے. ہم مجبور ہیں جب ہم اوپیک میں ہیں کہ 3.2 3.4 تک ہم کریں، 3.2 3.4 ملین تک کریں. تو یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے، ایک تو وہ، اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئل کی لائف ہے، یو نو ایز دس ایسٹ، جو اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے، یہ بہت لمبی نہیں ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اس کو اس وقت انکیش کریں، اور اپنی دوسری اکانومی ہے اس کو ہم وہ کرنے کے لیے. تو ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی پوری کیپیسٹی، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوٹے کی وجہ سے پھنستے، ہم پوری کیپیسٹی ڈالیں گے، ہم پرائس اپنے لحاظ سے کمپٹیٹیو رکھیں گے، اور جب وہ ڈالیں گے تو آبویسلی ایک گلٹ آئے گا، دوسری طرف سے پریشر آئے گا ان پہ. جب وہ پریشر آئے گا تو لا محالہ جو ہے وہ یہ دوسری جانب امریکہ کی ہے، تیسری جانب رینیویبلز ہیں، ای ویز ہیں. اس سے پہلے بھی آئل پرائسز پہ بڑا پریشر تھا نا بھائی صاحب.
تو یہ کل ملا کے جو صورتحال بن رہی ہے، یہ پرائسز کے لیے کوئی ہائی پرائسز کا زمانہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی ہمارے پاس 65-70 3-4 مہینے پہلے تک، تو آگے چل کے تو یہ اراؤنڈ اگر 50 یا 60 بھی رہے گی تو یہ تو کوئی ایسی عجوبہ تو نہیں ہے. نہیں، ایسی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ یہ آئے گا، سب پہ آئے گا. اوپیک کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ پرائسز کو کنٹرول کر سکے، ٹھیک ہے، بیکاز آف یو اے ای. تو ان کی بھی ریونیوز کم ہو جائیں گے، یو اے ای کے بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پروڈکشن تو کم کرنی ہی نہیں ہے، اپنا انہوں نے رکھنا ہے. کوٹاز ان کے جو ڈسٹریبیوٹر تھے وہ کم ہو جائیں گے. یو ایس اے کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ویری کرتی ہے کمپیریبلی ٹو دی اوپیک کنٹریز. اور شیل مہنگا ہے لیکن نارمل جو ان کا فیول ہے وہ سستا ہے. جی، لیکن وہ اب بات یہ ہے، سوال جو ہمیشہ میں سب سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں آیا ہرموز کا، تو پھر وہاں پمپ پر تو آیا ہے. نہیں، پمپ پر آیا نا، وہ کیوں آیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ریفائننگ کیپیسٹی وہاں کم ہے، باہر سے آتا ہے، اس لیے وہ مہنگا ہو گیا. اب جب ریفائننگ کیپیسٹی کا ایشو ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کی بھی پرائسز کم ہوں گی، تو ان کو بھی جو وہ بیچیں گے ان کی بھی ریونیوز کم ہو جائیں گے. یہ ذرا بیلنس کریٹ کیسے ہوگا یہ اب آپ کو وقت بتائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سمجھوتا ہو جائے گا اوپیک کا بھی اور یو اے ای کا بھی. میرا یہ ذاتی خیال ہے.